अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। जिन लोगों ने खासकर हमें अभी ज्वाइन किया और जिन ख़वातीन ने हमें खासकर अभी ज्वाइन किया है उनको हम वेलकम बैक कहते हैं। और नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की बात हो, इक़्तिसादी की बात हो, समाजी की बात हो, तो इसमें जो ख़वातीन हैं उनका एक बहुत ही अहम किरदार है और बहुत ही अहम किरदार रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम माजी की मिसाल देते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत में जिस तरीके से अपना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का उनको एज़ाज़ हासिल है। मलाला यूसुफ़ज़ई की बात कर लेते हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तालीम के लिए जो भी उनका काम रहा, ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो भी उनका काम रहा, सारी दुनिया पाकिस्तान को, मलाला को उस हैसियत से पहचानती है। इसके अलावा भी हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं, चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो, सियासत हो, आर्ट हो, खेलों का मैदान हो, वहाँ पर अपना नाम, अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मसले मसाइल हैं आज भी इस 21वीं सदी में भी जिन ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ रहे हैं। आज भी वो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, आज भी वो गालन गलोच का शिकार होती हैं। अगर आज भी हम देही इलाकों के या शहरी इलाकों का भी रुख करें और अगर फैक्ट्स देखें तो आप और मैं दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जो ख़वातीन के साथ सलूक रवा है, जिन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा है, क्या वजह है और साथ क्या किया जा सकता है। ख़वातीन के हकूक़ पर बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के हमारे जो है मुल्क है, हमारे आइन है, उसके मुताबिक जो ख़वातीन को राइट्स तो दिए गए हैं, इक्वालिटी की भी बात होती है, लेकिन फिर भी ख़वातीन को इतने चैलेंजेस का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पस मंज़र जो भी हक़ाइक़ हैं आज उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो ख़ातून मौजूद हैं, आई एम ग्लैड कि हमारे पैनल पर आज ख़ातून मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। तारुफ़ करवाऊँगी फ़ातिमा अब्बास का, हमारे साथ इस टॉपिक पर आज इन कॉन्वर्सेशन होंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ़ातिमा, कैसी हैं आप? गुड नबीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ातिमा। जो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया कि ख़वातीन काम कर भी रही हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया भी है खेल के मैदान। एंड आई एम रियली ग्लैड कि फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड हमें ख़वातीन हर फील्ड में दिखाई देती हैं। ना पहले हमारे जो शॉपिंग मॉल्स उस तरह से नहीं थे, शहरों की हम बात कर लेते हैं, उस तरह से ख़वातीन घर से बाहर निकल कर काम नहीं करती थीं। अभी आपको रेस्टोरेंट्स में भी दिखाई देंगी, मॉल्स पर भी दिखाई देंगी, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन की बात हो, हर जगह ख़वातीन जो हैं दे आर वर्किंग, बट स्टिल दे आर फेसिंग सो मच चैलेंजेस हैं उनके लिए। और विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बात तो हम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उस तरह से उनको उनके हुकूक दिए जा रहे हैं। आज भी हमारी औरत क्या वहीं नहीं खड़ी जहाँ पर हम 10 साल पहले बात कर रहे थे, 20 साल पहले की औरत की बात कर रहे थे? सो नबिया, आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक फेस वैल्यू पे चीज़ नज़र आ रही होती है, उसकी जो बैक स्टोरी होती है दैट इज़ इन अ स्टार्क कॉन्ट्रडिक्शन विद व्हाट वी आर शोन। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि 10 years ago मतलब जो हमारे मुल्क की कंसोलिडेशन और डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर औरतों का बेइंतहा रोल है व्हेन इट कम्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट। हमारा जो फेमिनिज़म का भी फॉर एग्जांपल जो मॉडल स्टार्ट हुआ था, वो आइडियोलॉजी क्या थी कि द फर्स्ट वेव व्हेन दैट केम, द सेकंड वेव व्हेन दैट केम, इट वाज बेसिकली टू रिकॉग्नाइज वुमेन एज लीगल सिटीजन्स सो दैट दे कैन हैव द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, they can have constitutional rights, political rights, voting rights and access to education, right? तो अब जो बात पाकिस्तान की अगर हम करते हैं कि देखें जो भी हमारी ग्लोबली अगर आप देखें जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, हु ऑपरेट अंडर द लॉ ऑफ शरिया, तो लॉ ऑफ शरिया में यूजुअली होता क्या है कि बहुत ही जेंडर सेग्रीगेशन होती है उसमें, जिसके अंदर मेजॉरिटी अगर आप बैकलैश देखें वो किस चीज़ पे आता है, औरतों की एजुकेशन के लिए, राइट। अब उस चीज़ के अंदर क्या आ जाता है, जिस तरह के अब हमारी काफ़ी जो पिछले दिनों से एक हॉट टॉपिक चला हुआ है, इस्लामिक एजुकेशन वर्सेस एजुकेशन। हम लोगों ने इस्लाम को अपने कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया है। कीप इस्लाम आउट ऑफ एजुकेशन बिकॉज इस्लाम इज़ आवर रिलीजन. Religion tells you the rights and the wrongs and the fundamentals of having a good life. But education is something that teaches you how to be a good civilized individual. फातिमा, यहाँ पे ये भी ना कि हमें जिस चीज़ में अपना फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पर फ़ौरन जो है वो इस्लाम की एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई सॉरी टू से लेकिन कोई नामो निशान नहीं होता। Agreed. तो ये जो मुफाद के लिए एक हमने एक चीज़ को यूज़ करें, दैट इज़ रॉन्ग।
100%, کیونکہ دیکھیں میں نے اپنے ایک دو پہلے انٹرویوز میں بھی ایک چیز کو بڑا کلیئرلی ایک چیز بتائی ہے کہ دیکھیں قرآن ہمارے اوپر 1400 سال پہلے نازل ہوا. قرآن جو تھا وہ فاؤنڈیشن آف اسلام ہے. اس کے بعد سنہ کیا تھی؟ سنہ کے تھرو ہمیں انٹرپریٹیشن سمجھ آئی. جہاں انٹرپریٹیشن ختم ہو جاتی ہے, کوئی بھی انریزالوڈ ایشوز ہوتا ہے جو کہ قرآن اور سنہ کے تھرو آپ کو نہیں میں تو پھر کیا آتا ہے؟ اجتہاد آ جاتا ہے. اب اجتہاد کیا؟ یہ بھی ایک سائنس ہے جس کے اندر آپ کے لوکل کسٹمز, ٹریڈیشنل, اسکالرلی نالج کو امپلیمنٹ کر کے آپ کو ایک انریزالوڈ ایشو کا بتایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان لوکل کسٹمز اور ٹریڈیشنز کی بھی امپلیمنٹیشن دیکھیں, وہ کون کر رہا ہے؟ پیٹریارکل نارمز اینڈ کلچر, رائٹ. اینڈ اگین وہی بات ہے, میں ایک اور یہی چیز کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان. Patriarchal norms, values, customs, traditions are global problems. It is not just Pakistan. You know, the only problem is that any country that operates under the law of Sharia or is considered to be a religious, religious constitution جس کے اندر ہوتی ہے, اس کو زیادہ پیٹریارکل ویلیوز کو زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن the problem of patriarchy is a global issue. یہ آپ کے جو ویج گیپس ہیں, that's a global issue. آپ کی جو رائٹس آف ویمن ہے, دیٹس اے گلوبل ایشو. لیکن پاکستان میں پوری دنیا میں ایگزیکٹلی فیس کیا جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا, ابھی ریسنٹلی ایک جو چرچا رہی, ایک مسئلہ جو کہ بہت ہائی لائٹ ہوا, ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہا ان پاکستان کی, یہ بھی دکھ کی بات ہے, کتنا رسپانسبل ہونا پڑے گا ہماری مین اسٹریم میڈیا کو, ہماری سوشل میڈیا کو. جب آپ اور میں بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی نا کہ اگر ہم کسی کو لیبل کر رہے ہیں کسی ورڈ کے ساتھ, تو ہمیں کتنا اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے پہلے, اگر اسپیشلی کوئی جو کہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. اب جو ڈبیٹ رہی جس کی طرف میرا اشارہ ہے, آئی ایم شیور کہ وہ ہم سب نے دیکھی ہے, جس میں خواتین کو جو ہے 95% خواتین کو جاہل کہہ دیا گیا. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈبیٹ میں کون درست تھا, کون غلط تھا, یا کانٹیکسٹ اس طرح سے سامنے نہیں آ سکا, یا آپ کا اس پہ ویو پوائنٹ کیا ہے؟ رائٹ. سو نبیہا, یہ نا کافی ہیٹیڈ ڈسکشن اس چیز کے اوپر رہ چکی ہوئی ہے, اینڈ اٹس اسٹل گوئنگ آن. اوکے, ناؤ دا پرابلم از کہ یہ بھی میں نے اپنی ایک دو انٹرویوز میں چیز بہت کانسپیکوس ایک چیز اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے, ایک بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ the problem with digital media is کہ what it does it extracts one snippet of the entire video, اور وہ اس ایک چھوٹی سی snippet کو اتنا وائرل کر دیتا ہے کہ it does not allow you to see the right aspect of it or to see the left aspect of it. میرے 2-3 لوگوں نے جب انٹرویوز لیے, so actually the funny thing is I asked the interviewer کہ آپ نے وہ خود ویڈیو دیکھی ہے, she's like I did not watch it, and she's interviewing me from my perspective. میں نے جب وہ پوری ویڈیو دیکھی تو دیکھیں, there are never two rights and there are never two wrongs. The problem is digital media ایک جو ہے ایسی فائر کو اگنائٹ کر دیتا ہے ایگزیکٹلی, اور ہمارے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہمارے میں دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم لوگ وی جمپ آن دا بینڈ ویگن, وی سی واٹ دا پاپولر میس اوپینین از, اور ہم انہی کی ہی میس اوپینین کے ساتھ جمپ کر کے اپنی اوپینین کو فارم کر لیتے ہیں. میرا جو ایک اپیل رہی ہے آڈینس سے وہ یہ رہی ہے کہ آف کورس, اینڈ دیٹ مینس مائی سیلف ایز ویل, آئی ول کاؤنٹ مائی سیلف ان دیٹ ٹو, بیکاز اگر آپ وہ سنپٹ صرف دیکھیں گے یو ول سی اوکے دا گرل از پرابلی رائٹ. اینڈ اگین وہی بات ہے, وین یو آر سچ اے سینسیشنلائزڈ پرسن اینڈ یو ہیو سچ اے میس فالوئنگ, رائٹ, لائک آپ کی اتنی ایک نیشنل لیول پہ ٹو اے سرٹن انٹرنیشنل لیول فالوئنگ از, انفارچونیٹلی وین یو کم آن ڈیجیٹل میڈیا یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا ٹائپ آف ورڈس یو آر یوزنگ. اگین وہ جو ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا that perhaps made a lot of women uncomfortable, but if you look at the entire video you cannot negate one thing, that individual is also continuously speaking for the rights of women. Yes, that is my perspective. So اس سے پہلے کہ ہم اپنا opinion بینڈ ویگن میں جمپ کر کے فارم کریں, at least let's take half an hour, 40 minutes, 45 minutes, watch the video and then let's form an opinion. ہم جو facts ہیں اس سے منہ نہیں پھیر سکتے, ٹھیک ہے. اگر چلے ہم وہ ورڈ نہیں یوز کریں گے, لیکن اگر لٹریسی میں ہم سامنے ہے, اس سے کوئی آپ سے ڈھکا چھپا نمبر یا مجھ سے نہیں ہے. ایجوکیشن میں ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے, وی آل نو کہ
کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بھی 2.5 سے 3 کروڑ بچے ان پاکستان جو کہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو یہ جو نمبر ہے, جو فیکٹس ہے, یہ ورسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اس پہ پھر کس کو بلیم کریں کہ جب آپ کی بیسک ایجوکیشن ہی آپ کے ملک کا مسئلہ ہے, جب ایجوکیشن نہیں ہے, جب اویئرنیس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, تو پھر ہم رائٹس کی بات تو وہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے نا جو کہ بیسک ایجوکیشن جن کے پاس ہوگی. ایگزیکٹلی. جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو معاملات کو سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ کیسے رائٹس کو صحیح غلط کو غلط کہے گا. تو ایسے معاشرے میں تو مار پیٹ ہی ہوگی, ڈیورس ریشو جو ہیں وہ بڑھیں گے, عورت کو کہاں ان کے رائٹس ملیں گے. تو یہ جو ایجوکیشن ہے, اویئرنیس, تعلیم آپ کو بیسیکلی شعور آپ میں اجاگر کرتی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں سے ہوا نا. جب ہم اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو ہم ویمن امپاورمنٹ کی کتنی بھی بات کرتے رہیں, ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. Exactly. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ So Nabiha, great question. So this is like my 8th month in Pakistan after 5 years, right? تو اگر میں اپنے باہر کے ایکسپیرینس کو اور ادھر کے ایکسپیرینس کو اب جا کے تھوڑا سا ایک ویو لینتھ پہ اس کو انالائز کروں, unfortunately I have to say our system is crumbling. Pakistan is falling apart. اینڈ اس کے اندر صرف گورنمنٹ اور حکمران کی غلطی نہیں ہے, ہم سب بھی, کیونکہ جیسی عوام ویسی حکمران ہوتی ہے. حکمران بھی ہمارے میں سے ہی آئے ہیں, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمارے جیسے اگر فار ایگزامپل ایک لوور مڈل کلاس کو, ایک غریب آدمی کو, مڈل کلاس کو بھی وہ تھوڑی سی پاور مل جائے, لیٹس بی آنیسٹ, ہم سب ایکسپلائٹ کریں گے اس پاور کو, کیونکہ ہم سب میں اپنے نفس کو مارنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, اگر ہم کوئی فلانتھروپک ریزنس کے لیے کچھ بھی فلانتھروپی بھی کرتے ہیں, وی وانٹ دا ورلڈ ٹو نو, وی وانٹ آر فیملیز ٹو نو, وی وانٹ آر کولیگس ٹو نو, وی اون دس. ہم اس چیز, ہمارے پاس ہماری یہ پاپولیرٹی ڈینسٹی ہے, ہمارے پاس یہ سب کچھ, بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بیسکلی کم آؤٹ ایز اے میڈیوکر انڈیویجول ٹو دا سوسائٹی. آپ باہر جاتے ہو, nobody cares what you are. You will always see ایک rich بندہ taking the same bus as compared to a normal person who's just doing an Uber delivery, because وہاں پہ segregation نہیں ہے. Unfortunately پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, مڈل کلاس تو نبیہا وقت کے ساتھ دیکھیں گی it's going to disappear. امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, مڈل کلاس تو ڈسپیئر ہو جانی ہے. پرابلم کیا آ رہی ہے, ہمارے ریسورسز پہلی بار ختم ہو چکے ہوئے ہیں. میں اگر کسی تعلیمی اداروں کی بات کروں, میں بہت پریشان ہوتی ہوں تعلیمی انسٹیٹیوٹس کو دیکھ کے. the institutions, they do not have money to pay PhD qualified teachers. For example, میں masters of research کی اسٹوڈنٹ ہوں, کی گریجویٹ ہوں. The universities do not have the funds. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں اسٹوڈنٹس PhDs کر کے ایڈجنکٹ پروفیسرز بننے کے لیے یا پروفیسرز بننے کے یا لیکچرشپس کے لیے, یونیورسٹیز کے پاس پیسے ہی نہیں ان کو پے کرنے کے لیے, یا وہ اتنا انڈر پے ان کو کرتے ہیں. لیکن ان دی اینڈ ایجوکیشنلسٹ نے بھی تو اپنا بریڈ اینڈ بٹر کہیں سے لے کر آنا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ریسورسز جتنے بھی ہیں, اگر آپ دیکھیں کہیں اور یوٹیلائز ہو رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن میں یوٹیلائز نہیں ہو رہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ ہماری ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو کامنٹس آتے ہیں, اور خاص طور پہ میرے لیے حیرانی کی بات یہ کہ جو ایک لیول آف مسوجنسٹک ٹریٹس میں دیکھتی ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ, جو اپنی فیک آئیڈینٹیٹیز کے پیچھے اسپیشلی ٹورڈز ویمن پور آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس انسین, اٹ از انسین. I've seen that a mass majority of men, I'm not going to generalize men, they have so much of hatred towards progressive women. Their only focus is how much makeup does a woman have on her face, or is she wearing a certain sort of an attire, just comments on the attire, comments on her outward look. اور یہ آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, یہ وہاں پر خواتین کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ کسی ایک خاص مطلب کہ میڈیا کی خواتین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا کسی خاص فیلڈ کے. یہ جو فاطمہ بات کر رہی ہیں, یہ تقریباً خواتین کسی بھی سیکٹر میں ہو, یہ وہاں پر ان کو فیس اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی ہماری انٹیلیجنس کو, ہمارے کیلیبر کو, اسپیشلی جب میں ادھر آئی, جو مجھے سب سے زیادہ اریٹیٹ ایک چیز کرتی تھی کہ a lot of men have this perception لڑکیوں کو ہر چیز بہت ایزیلی مل جاتی ہے. and I would like to debate with every single man who thinks that way کہ women don't have it easy. یہ ایک بڑا misconstrued notion ہے کہ men are actually stereotyping women کہ women have it easy because they're women and they can get jobs a lot faster than men could.
I would highly disagree with that. I would highly disagree with that. میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ایبسولوٹ میرٹ ہوتا ہے پاکستان میں. جہاں پاکستان میں ہم اتنی خرابیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہاں پہ پاکستان کی جو اچھائیاں بھی ہیں ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے. لیکن فاطمہ یہیں پہ سوری ٹو کٹ یو ہے, لیکن میں اس کے اندر ایڈ آن کرنا چاہوں گی سوال جو کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر ہم چلیں ورکنگ خواتین کی ہی بات کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیہی کی بھی بات کر لیتے ہیں, علاقوں کی, وہاں کی بھی خواتین کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت تشدد اور ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہو رہی ہے. دوسری جانب جو شہر کی عورت ہے, جو سارے کمنٹس آپ نے بتائے کہ وہ اس کو سب کچھ فیس, لیکن اس میں خواتین کا اپنا جو کردار ہے, آپ اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کا جو ہے آفس میں اس کی رائولری میں آتی ہے, ہر حد تک بھی جاتی ہیں. جب دور دراز دیہی علاقوں میں بیٹے کی شادی کی بات ہوتی ہے تو جہیز کی بات بھی ایک عورت ہی کرتی ہے. بہت سارے گھروں میں جب بہو جل کر مرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ساس بھی ہوتی ہے. جب بیٹا بیوی پر تشدد کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والی ماں ہی ہوتی ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں اس پر آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی کہ یہ جو خاتون کی تباہی یا بربادی کے پیچھے ہے, تو پھر کیسے ہم امپاور کریں گے اپنی خواتین کو؟ پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم جہاں پر بلیم مردوں پہ کرتے ہیں, میں چاہوں گی کہ ہم اس ایشو پر بھی بات کریں کہ جہاں پر خواتین کو بھی بلیم کرنے کی ضرورت ہے. نبیہ, آئی تھنک یو لائک دا فرسٹ پرسن جنہوں نے واقعی میں فائنلی ایک سالڈ پوائنٹ پٹ اکراس کیا ہے کہ دس از 100% ایبسلیوٹ ٹروتھ, ویمن دیم سیلوز آر misogynist. اس کے اندر دیر از, آئی مین انفارچونیٹلی جس طرح عورتوں کو کافی چیزوں میں اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے, ہم مردوں کو misogynist اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں, رائٹ. لیکن دا ریالٹی از women are times 10 more misogynistic as compared to men, and that is because دیکھیں آپ کی بھی friends ہیں, families ہیں, you hear stories, I hear stories, you witnessed how ساس, آپ کے گھر کی ساسیں, نندے towards that person جس کے ساتھ آپ کی کلوز کوئی کنیکشن ہوگا, کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. شادی سے پہلے بیٹے سے وہ بات کریں یا نہ کریں, جیسی ہی وہ بیوی آتی ہے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. then the mother starts obsessing over the kid, over her son, then the sister starts obsessing over her brother, then there's this unwarranted jealousy that comes into play towards, and آپ شادیاں کرواتے کیوں ہو, شادیاں کرواتے کیوں ہو, اور شادیاں کرواتے اور اس کے بعد آپ کہتے ہو جب بھی کوئی پرابلمس آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہو اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. تو یہ آپ کی بات, مطلب I don't even know what else to put in because you have said it so beautifully کہ عورت ہی عورت کا دشمن ہے. میجورٹی آپ دیکھیں جتنی بھی آرگنائزیشنس ہیں, جتنا پرابلم ایک عورت کریٹ کرتی ہے, a woman I have seen cannot stand another woman. You can never see women in a close environment working harmoniously. You will see men working in harmony, but you will never see a woman working in harmony. تو یہ جو آپ کی چیز ہے یہ بالکل صحیح. میں اس چیز پہ صرف ایک ہی بات کر سکتی ہوں کہ women themselves are misogynistic. That's my stance on it. یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہماری خواتین کو خود کو ہمیں بدلنا پڑے گا. میں یہاں پہ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. when I was getting married تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جاب کی کیا ضرورت ہے اور ہم سب کچھ ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے کرنے کی. I was like okay ٹھیک ہے, نہیں کرتے. میری جو مدر ان لا تھی, مطلب میری نانی ساس, میں ان کے پاس رہی. she was the one جنہوں نے کہا کہ نہیں, لیٹ ہر ڈو ہر جاب, اسے کرنے دو, وہ کر رہی ہے, اچھا کر رہی ہے, تو کیوں اس کو کریں. اور یہ بات شی از نو مور, لیکن میں ان کو یاد کرتی ہوں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ شی واز دا ون جنہوں نے یہ بات کنوے کی, اپنے بیٹے کو بتایا, سکھایا. جو کہ مجھے کوئی ایشو شاید اس ٹائم پہ نہیں ہو رہا تھا, لیکن ہمارے ہاں اگر اس طرح کی ساسیں ہوں, اس طرح کی مائیں ہوں جو کہ اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لے کے, ہم ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے اب خود کو تبدیل کرنا ہے, جو تمہیں کہیں گے تم نے اب وہ کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. لیکن ایسی ساسیں جب آئیں گی جو اپنے بیٹوں کو کریکٹ کریں گی, جو ان کو بتائیں گی کہ نہیں اس کو بیٹی بنا کے رکھنا ہے, آئی تھنک کہ تب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور جو میں نے بات کی نا ایجوکیشن کی, اگر ہم اس کی ڈیپ روٹس کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, کیونکہ آپ کسی انسان کو نہیں سمجھا سکتے, بتا سکتے جب تک وہ بیسک ایتھکس اس نے نہیں سیکھے ہوں گے. اور جو اسکول ہے یہ صرف آپ کو, کالج, یونیورسٹی صرف آپ کو ایک کاغذ, ایک ڈگری نہیں دیتا ہے, یہ آپ کو
बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी में. Exactly. तो जब तक एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, हमारे मुल्क की, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होगी, जिसकी तरफ फातिमा ने भी हाईलाइट किया, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में आज भी, तब तक हम लोगों को एजुकेट, अवेयर उनको कैसे कर सकते हैं, उनको सही गलत हम कैसे बताएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, इसी पैगाम के साथ, और फातिमा आपसे भी मैं नोट लेना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा सेगमेंट के क्लोजिंग में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को. मैं ऑनेस्टली नबिया सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो कुरान है, हमारे ऊपर जब जो भी हमारे असल में फंडामेंटल्स हैं कि आवर रिलीजन हैज़ नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम लर्निंग, इट हैज़ ऑलवेज इंसिस्टेड अपॉन लर्निंग. तो प्लीज़ अपने आप को इकनॉमिकली अगर आप लोगों ने साउंड करने भी कि इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज़ योर इकनॉमिक एम्पावरमेंट, एंड यू कैन ओनली बी इकनॉमिकली एम्पावर्ड इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड. एजुकेशन इज़ नॉट बिकॉज आपने डिग्री हासिल करनी, एजुकेशन से आपने सिविलाइज्ड होना है. एग्जैक्टली. तो आप अपने आप को एजुकेट करें. अगर आपको दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए मना करता है, मना हो जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, take a stance for it, because education is something जो कि इंसान और जानवर के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है. So that is my to-go-to statement. Thank you so much. हमारे साथ आप इन कॉन्वर्सेशन थी फातिमा अब्बास, और बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही थी ख़वातीन के हवाले से, जो उनको चैलेंजेस दरपेश है इन पाकिस्तान. एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी था कि हम बात की जाए. सो आई थिंक एक क्लियर जो मैसेज है, पैगाम है, वो पहुँच चुका है. ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे विद अनदर सेगमेंट एंड गेस्ट स्टे विद अस.